آپ نیکی کے لیے اٹھ کر تو دیکھیں، اس میں جو لذت ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو نبی کے دین کو پھیلانے میں، نیکی کو پھیلانے میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی رائیگاں نہیں کرے گا۔ ہمارے وجود، ہم تو رنگ نسل خاندان دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، یہ فلاں ہے تو شاید یہ میرے فائدہ مند ہوگا، شاید یہ ریڑھی لگانے والا کیا ہے، شاید یہ مزدور جو ریت اٹھا کر، مٹی اٹھا کر میرا مکان بنا رہا ہے، اس کی اوقات تو 500 یا 1000 تک ہے۔ اللہ کی قسم، کچھ چہرے دنیا کی نظر میں مٹی آلود ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد ہی نہیں کرتا۔ السلام علیکم، ہر اسلامک نیو اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھیں، چینل سبسکرائب کریں، روزانہ کی 2 اسلامک نیو ویڈیو دیکھنے اور ہر جمعہ لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کریں MS اسلامک موو۔ حبیب الرحمن یزدانی، آف بہاولپور۔ بھائی سامنے تھوڑا آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پچھلے بھائی پیچھے کر لو، تھوڑا پیچھے ٹکے ہیں، انہوں کھولو تھوڑا ہے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، عظمت، بلندی، تمجیدات، تعلیلات، تحمیدات ہم سب کے حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد اربوں کروڑوں درود و سلام ہوں ساقی کوثر شاف محشر در یتیم سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ۔ کائنات کے خالق نے اپنے قرآن میں بہت سے انداز کے ساتھ اپنے پیغمبر کی امت کو رہنمائی کے راستے دیے ہیں۔
کہیں اللہ ان کو جنت کی نعمتیں بتاتا ہے، کہیں جہنم سے ڈرا کر اپنے قریب بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جیسے وہ دنیا میں معاملات کرتا ہے، بعض جگہوں پر اللہ اس انداز میں اپنے بندے کو سمجھاتا ہے۔ ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہمارے بازاروں میں قیمتیں لگتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کپڑا ایک ہی دکان میں پڑا ہوتا ہے، بعض کی قیمت الگ ہوتی ہے، بعض کا معیار الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ قاعدہ قانون میرے رب کے ہاں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کہتے میں مومنین کو خرید لیتا ہوں، انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ ان کی جانوں اور مال کے بدلے میں ان پہ جنت کو واجب کر دیتا ہوں۔ مال و متاع دنیا میں بڑا ہے، لیکن دوسری جگہ پر جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ جنت کا وعدہ رب نے کن سے کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر آسمان سے رب کے فرشتے اترتے ہیں اور ان مومنوں سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ دنیا میں غم کرنا آخرت میں غم کرنا، وابشروا بالجنہ، ہم تجھے تیرے رب کی جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یہ نعمتیں استقامت سے ملتی ہیں کہ کبھی انسان جب اللہ کو رب مان لیتا ہے تو فحاشی کے کام سے پہلے اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ کام جس کی دعوت تم دے رہے ہو، جس رب کو رب مانا ہے اس نے منع کیا ہے۔ اور نیکی کے کاموں میں یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہی دین ہے اور بس اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دین کے کچھ اور بھی واجبات رکھے ہیں، جہاں نیکی کرنے کا حکم ہے وہاں پہ نیکی کے حکم کو پھیلانے کا حکم بھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار، اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تسبیح بیان کروانی ہوتی، اگر میں نے صرف سجدے دیکھنے ہوتے تو ملائکہ جو ہیں وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر انسانوں کو پیدا کیا کیونکہ اللہ نیکی کو پھیلانے کے لیے، دین کو جو اللہ کا حکم ہے اس کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم عبادت کریں، عبادت کو پھیلائیں بھی۔ ہماری استقامت اتنی ہے، بازار میں جائے نا کوئی بندہ گانا سن رہا ہے، آپ دیکھیں گے ہمارا معمول بن چکا ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مولانا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ گزرتے ہیں، وہ معمول بن چکا ہے۔ آپ کسی کو ایک حدیث سنا کر دیکھیں، وہ آگے سے فتوے، جی آپ لگتا ہے ملا بن چکے ہیں، لگتا ہے آج آپ پہ تقویٰ جاری ہے، مختلف باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، استقامت کو اختیار کرو، وہ حصہ بنو جو دین کے فروغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بنو جن کی اللہ بولیاں لگاتا ہے، وہ بنو جن کو کائنات کا رب خرید لیتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ جانے لگے، ایک صحابی معذور ہے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا انا حاضر للمسلمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے، جماعت ہے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابی تو معذور ہے، تیری ٹانگ جو ہے اس سے تو معذور ہے، تو کیسے چلے گا؟ میدان مقتل میں قتال کرنا پڑتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، دوڑنا پڑتا ہے، ان کو مارنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، میرے صحابی تو معذور ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جماعت، آپ کی سپاہ جو ہے، آپ کا یہ لشکر جب کفار کے سامنے جا کر میدان مقتل کے اندر صفیں بنائے گا، مجھے پتہ ہے میں لڑ نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے میں دوڑ نہیں سکتا، لیکن جب صفیں بنیں گی تو یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی اس صف میں اپنا وجود لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، لڑوں یا نہ لڑوں، لیکن کم از کم مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے اندر اللہ میرا حصہ شامل کر لے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
اللہ کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں کسی بھی حال میں۔ ہم ایمان سمجھتے ہیں تختیوں پہ لگا ہوا، جس کے گھر کے باہر ماشاءاللہ کی تختی ہے مومن لگتا ہے، جس کی گاڑی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہ مومن لگتا ہے۔ ایمان تو وہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جس ایمان کو اللہ پسند کر کے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ میں مختصر سی باتیں کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں دیندار کو ضائع سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی مدرسے میں ڈالنا لی ہے، مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور پوچھا جائے جی مولانا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جی مولوی تے کھاندے ہی بڑا نے۔ پہلے بچے کو نہیں پڑھاتے کہ دین پڑھ جائے، لیکن بعد میں کہتے یہ تو مولانا کھاتے ہی بڑا ہے۔ میرے بھائیو، جو دین کے لیے سٹرگل کرتا ہے، چاہے وہ راستے سے ایک ٹکڑا بھی اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے، کائنات کا رب اس کے بدلے میں بھی جنت دینے پر قادر ہے۔ یہ اسلام کی دعوت ہے۔ خدمت کرنا والا تو دور، وہ حدیث میں آتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ضعیف العمر ہیں، بڑی عمر ہو چکی ہے۔ ایک دن کھانا پکا کر نا پانی لے کر پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، غار ہرا جہاں پہ موجود ہے نا اس پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو دین کے لیے ایک قدم بھی اٹھا دے اس کی بات دور ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں، اگر کوئی اس کو سپورٹ کرتا ہے، کائنات کا رب اس سے بھی محبت کرتا ہے، ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ سیدہ کھانا لے کر چڑھنے لگیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل میرے پیغمبر کے پاس میرا پیغام لے کر جا۔ جبریل ہواؤں میں تیرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذہ خدیجہ، یہ جو آپ کی زوجہ پہاڑ چڑھ رہی ہیں، ضعیف العمر ہیں، یہ پہاڑ پہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، فَإِذَا آتَتْكَ، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ، آپ ان پر سلام پڑھیے گا، مِن رَبِّهَا، ان کے رب کی طرف سے، ان سے کہیے گا خدیجہ آپ کو آپ کا رب سلام کہتا ہے۔ کیا کرتی تھیں؟ دعوت نبی دیتے تھے، پیغام اللہ کے نبی سلام نے پہنچایا ہے۔ اور فرشتے نے جبریل نے کہا وَمِنِّي، میری طرف سے بھی سلام دیجئے گا، وَبَشِّرْهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس مومنوں کی ماں سے کہیے رب آپ کو جنت کے گھر کی خوشخبری دے رہا ہے۔ آپ نیکی کے لیے اٹھ کر تو دیکھیں، اس میں جو لذت ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو نبی کے دین کو پھیلانے میں، نیکی کو پھیلانے میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی رائگاں نہیں کرے گا۔ ہمارے وجود، ہم تو رنگ نسل خاندان دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، یہ فلاں ہے تو شاید یہ میرے فائدہ مند ہوگا، شاید یہ ریڑی لگانے والا کیا ہے، شاید یہ مزدور جو ریت اٹھا کر مٹی اٹھا کر میرا مکان بنا رہا ہے، اس کی اوقات تو 500 یا 1000 تک ہے۔ اللہ کی قسم، کچھ چہرے دنیا کی نظر میں مٹی آلود ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد ہی نہیں کرتا ہے، جنہیں ہم عام سا سمجھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کے بارے میں آقا صحابہ سے کہا کرتے تھے ھذا رجل صدیقی من القریہ، نبی علیہ السلام فرماتے یہ شخص، یہ آدمی، یہ جس کا رنگ کالا ہے، میرا یہ دیہاتی دوست ہے، دیہات کا رہنے والا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے لیے توجہ کریں، وہ نبی علیہ السلام کے لیے گاؤں سے کبھی سبزیاں کبھی کچھ لے کر آتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھلایا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کہتے میرا یہ دیہاتی دوست ہے، اور خود کہتے کہ ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ایک دن منڈی سے نبی علیہ السلام گزرے تو وہ صحابی سبزی فروخت کر رہے تھے، اپنے مال کو فروخت کر رہے ہیں، رنگ کا کالا ہے، غریب ہے، سامان فروخت کر رہا ہے، اور جو جا کر اس سے ملنے والا ہے وہ رب کا محبوب ترین پیغمبر آمینہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے جا کر اسے پیچھے سے پکڑا تو وہ صحابی کہتے مجھے محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے، اچانک سے کسی نے ہاتھ رکھا، کہتے میں نے دیکھنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے پیچھے سے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آمینہ کے لال ہیں، میں خود اپنی کمر کو نبی کے سینے کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔
دیہاتی صحابی ہے، ادھر آمینہ کے لال ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی جو دیہاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، کوئی ہے میرے اس دیہاتی صحابی کو خریدنے والا؟ ہے کوئی اس کی قیمت لگانے والا جو میرے اس صحابی کی قیمت لگائے؟ وہ صحابی مسکرا کے کہنے لگا، ما سمن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قیمت کوئی کیا دے گا؟ میرا حسب نامہ کہاں کسی کو پتا، کہاں کہیں کے رہنے والے عام سے لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے رنگ کالا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی تو کہتا ہے تیری قیمت کیا ہے؟ تیرے مرتبے کو، تیرے مقام کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا رب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تم استقامت اختیار کر کے تو دیکھو اللہ تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ ہماری نظر میں کبھی بھی دنیا کے سامنے جو ہم زاویہ بنا کے لوگوں کو پرکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ انسان کے دین کی جو اثر نہیں ہے؟ آج بھی قرآن وہی ہے، فرمان وہی ہے، لیکن صرف آج نیکی کو پھیلانے کا وقت ہے، دعوت دینے کا وقت ہے، لوگوں کو جگانے کا وقت ہے۔ اور لوگ جیسے بھی ہوں، آپ کے بول سے اگر کوئی سدھر جاتا ہے تو اللہ کے لیے قسم آپ کے لیے وہ کافی ہے۔ ہم تو صحیح سیانے سمجھدار انسان کو دعوت نہیں دیتے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بازار میں جا رہا، ایک عورت تھی، ذہنی توازن درست نہیں تھا، ہم جسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ معاشرے میں پاگل کہتے ہیں، لوگ اپنی گلیوں میں داخل نہیں ہونے دیتے کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور آمینہ کے لال چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اس عورت نے نبی علیہ السلام کو بلا دیا، آواز دے دی، اور نبی علیہ السلام کو ساتھ چلنے کا کہا۔ دیکھنے کا عمل ہے، جہاں سید الانبیاء ہو، جس پہ قرآن اترتا ہو، جس کے چاہت پہ اللہ تعالیٰ جو کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو، وہ ایسی عورت کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اس عورت کو کہیں نبی کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی بات نہ کر دے، کوئی ایسا جملہ جو نبی کی عظمت پہ وہ اٹیک نہ کر دے۔ تو کہتے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کر دیا، اس عورت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور کہا، اے فلاں بن فلاں کی ماں، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ ہنس کے باتیں کرنے لگی، کرتی گئی، حتیٰ کہ بازار کے اندر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی سلام بھرے بازار میں نکر میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہتے تب تک وہاں سے نہیں اٹھے جب تک اس عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ گئی تھی۔ ایسی دعوت، ایسا دین میرے بھائیو یہ آج پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کی محبت کا جو صلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ نبی علیہ السلام کے سامنے تلواروں سے نہیں جھکے تھے، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اتنے جرنیل تھے، تلوار اٹھاتے تھے، کفر کانپ جاتا تھا۔ لیکن جائیں تاریخ پڑھیں، جنگوں میں قتل تھوڑے ہوئے ہیں، جو اسلام لانے والے اتنی تعداد میں، وہ زیادہ تر اللہ کے نبی السلام کے اخلاق کو دیکھ کر ہوئے تھے۔ آج اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ نیکی کریں گے نا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ، قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کا اللہ ذکر کرتا ہے، ہر جمعے کو سب پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ کہف ہے، اتنا پتہ ہے، ہفتے کے گناہ معاف کروانے کے لیے، خطائیں معاف کرنے کے لیے بس اس کو پڑھ لیا۔ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھو اس میں کن کن لوگوں کا ذکر ہے۔ کوئی 16 سال کا نوجوان تھا، کوئی 17 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 24 سال کا۔ آج کے 16 سال کے نوجوان سگریٹیں پیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے ڈھول کی تاپ پر ملتے ہیں۔ آج کے 20 سال کا نوجوان اغوا برہ توان میں پکڑا ہوا ہے۔ آج کے 24 سال کا نوجوان شراب کی بھٹیوں کو آباد کر رہا ہے۔ اور وہ کیسے نوجوان تھے جو اللہ کے لیے ڈٹ گئے، اور اللہ نے ان کے جملوں کو قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے۔ وہ صحابہ کہف غار میں گئے، اللہ نے زندہ رکھا۔ اور بات کیا ہے، میں عرف آخر بات کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا، انہوں نے کہا کیا تھا؟
یہ دنیا میں باتیں ہیں نا، یہ ہماری یونیورسٹی میں یہ پروگرام ہوا میوزک نائٹ کا، جو لوگ ہماری دعوت دین کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی سوچا وہ میوزک نائٹ پر اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہاں پہ کسی پر تبرہ بازی نہیں کی جاتی، وہاں پہ کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کیا جاتا، اور ہم نے دین جو ہمیں ذاتوں کو مٹا کر ادب دینے آیا تھا، ہم نے اس میں ذاتوں کو شریک کر لیا، ناک کو لے آئے، اور بے حیائی بڑھ گئی اور ایمان کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ وہ کہنے لگے قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کے مقابلے میں بادشاہ تھا، دنیا کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں تھی، بڑے بڑے محل، پہاڑوں کو تراش کر رہنے والے وہ لوگ تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں جن کو باقی رکھا ہے وہ نیکی کرنے والے اور اللہ کو رب ماننے والوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ اللہ نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کا صرف اتنا قصور تھا کہ بادشاہ نے کہا اس بتوں کی عبادت کرو، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا رب وہ ہے جو ارض و سما کا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی دعوت کو ہر قسم کے لوگوں میں پھیلائیں، انشاءاللہ ان قریب دنیا میں دین بھی پھیلے گا۔ یہ ذات پات قد کاٹھ دیکھ کر کبھی کسی کو حقیر نہ جانے، شاید جسے ہم حقیر جانتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا مقام الگ ہے۔ وقت قلیل ہے، ہمارے شیخ عزت مآب میری جماعت کی عظمت شان الحمدللہ لاہور کے عظیم مبلغ فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر موتی اللہ باجوہ حفظہ اللہ آپ کے سامنے وہ تشریف فرما ہے۔ مدلل خطاب ان کا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا، تو سب بھائی جب بھی کوئی پروگرام یا کوئی عمل نیکی کا سنیں اسے دنیا میں پھیلائیں، اللہ آپ کے چہروں کو گھروں کو رنگ لائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔